یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کا کلام سننے کے لیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم احبار کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 1 سے 10 تک غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 11 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 11، یعنی کہ احبار کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 11۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے 2 خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کو ایک بات یہ غور کرنا ہے کہ غریب سے غریب کو بھی معافی حاصل کرنے کا پورا موقع دیا گیا، اور اگر آدمی غریب ہے اور اس کو 2 خمریاں بھی خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو انہیں میدہ لا سکتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کے قربانی کا کام کرتی تھی۔ میرے دوست، خدا ہر ایک وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو دل کھول کے اس کے پاس آتا ہے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبح پر خداوند کی آتشی قربانی کے اوپر جلائے۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کے طرح کاہن کا ہوگا۔ یہاں ایک اچھی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا روحانی زندگی کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور جسمانی زندگی کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ خدا کا روحانی زندگی کا کام یہ ہے کہ خدا وہ آدمی کے گناہ کو معاف کر رہا ہے جو آدمی کاہن کے پاس اپنے گناہوں کے معافی کے لیے میدہ لا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کے جسمانی زندگی کا کام یہ ہے کہ خدا کاہن کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ نذرانے میں سے جو بچ جاتا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے، وہ کاہن کا ہو جاتا ہے۔ یا ہم ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ خدا کے خدمت گزاروں کے لیے خدا کھانے پینے کا بھی خیال کرتا ہے۔ خدا کے خدمت گزار کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ خدا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا ہے۔ آیت 14 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کے مثقال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مثقالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالے کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ خطا کی قربانی یہ زور دیتی ہے کہ خدا کے اور انسان کے حق کو چھینا گیا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے خطا کی قربانی دینا ضروری تھا۔ اس کا اصل بھی دینا پڑتا تھا اور 5واں حصہ اضافہ دینا پڑتا تھا۔ شاید یہ چیز جو ہے زکائی کے دل و دماغ میں تھی ہوں گی جب زکائی مسیح کو بولنے لگے، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ خدا کا پیسہ بھی بھول چک کے ادا نہیں کرنا بھی جرم ہے۔ آج کتنے لوگاں واقعی میں اپنے کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دے رہے ہیں۔
اگر نہیں دے رہی تو جرم کر رہے ہیں۔ ملاکی کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دہیا کی اور ہدیے میں۔ پس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو اس بارے میں جانچنا ہے۔ جہاں 10واں حصہ نکالنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو وہاں آدمی میلوں دور ہے۔ میں یہ نہیں بولوں کہ آپ سب کے سب ایسے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دینا نہیں چاہتے، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ہمارے کمائی کا 10واں حصہ دیں گے تو انہیں ہم کو ڈھیر ساری برکتیں دیں گا۔ یہ ہوگا۔ اب اور ایک جرم جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے آگے قسم کھا کے پھر اس قسم کو توڑتے ہیں، یعنی کہ وہ قسم کو پوری نہیں کرتے۔ مگر اس بارے میں خدا ہم سب کو خبردار کرا ہے۔ اگر ہم وائس کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 5 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ اب ہم واپس احبر کے کتاب پہ آئیں گے، پڑھیں گے باب 5 اور اس کی آیت 17 سے 19۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے، کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کبھی کیا ہوتا بولے تو ہم انجانے میں خدا کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور یہاں یہ چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجانے میں خدا کے حکم کو توڑنا بھی جرم ہے۔ ہم یہ نہیں بھول جا سکتے کہ ہم انجانے میں خدا کے حکم کو توڑے ہیں۔ ہم یہ معاملے میں بہانہ نہیں بنا سکتے، اور ہم کو بہانہ بنانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہاں یہ جرم کے لیے ایک بے عیب کاہن کے پاس لانا تھا، یعنی کہ بے عیب بچڑا، اور کفارہ دیا جاتا تھا، اور وہ آدمی کے گناہ معاف ہوتے تھے جو آدمی ایسے قسم کا جرم کرتا تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 5، اور اب ہم باب 6 اٹھائیں گے۔ باب 6 کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا بہت باب 6 کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ باب میں خدا قربانی دینے کے طور طریقے بتاتا ہے۔ اصل میں قربانی کی شریعت ان دنوں کے کاہنوں کے لیے ہوتی تھی کہ کاہنہ یہ قربانیوں کو کیسا خدا کے سامنے لانا اور اس کے ساتھ کیا کیا کرنا اور اس میں سے ان کا کتنا حصہ رہنا۔ تو باب 6 میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کاہن خدا کے قربانگاہ کے سامنے کیا کرنا ہے۔ باب 6 یہ بتاتا ہے کہ شروع میں خدا ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے حکم دیتا ہے، جو کہ نہ صرف ان کے لیے لیکن ان کے بعد بھی جو کاہن آئیں گے ان سب کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ کیونکہ کاہن قربانگاہ کے آس پاس خدمت کرتے تھے تو یہ ان سارے قربانیوں میں حصہ لیتے تھے۔ ہم یہ بات نہیں بھولنا ہے کہ یہ سارے قربانیاں ایک سائے کے ویسا تھے۔ ہماری اصلی کاہن تو یسوع مسیح ہیں، اور کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری قربانی بھی ہیں۔ باب 6 اور آیت 1 سے 7 تک احبر کی کتاب جرم کی قربانی کے قاعدے اور قانون کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت 8 سے 13 تک سختنی قربانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت 14 سے 21 نظر کی قربانی کے بارے میں بتاتی ہے، اور آیت 24 سے 30 تک خطا کی قربانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب ہم باب 6 کو
تفصیل سے غور کریں گے۔ آیت 1 سے 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسائے کو فریب دے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے پڑوسی کا گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اپنے کلام میں بولنے لگے کہ جہاں متی کی انجیل باب 7 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ چند خاص گناہ یہاں بتائے گئے ہیں۔ وہ چیز کے بارے میں جھوٹ بولنا جو چیز ہم منگ کے لیے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ چھوڑی گئی ہیں حفاظت کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ ذمہ داری کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ ہم کو سلاطین کی دوسری کتاب باب 6 اور آیت 5 میں ہم کو اس کا مثال ملے گا، جب ایک الیشا کا شاگرد جو دوسروں کے پاس سے کھلاڑی لیا تھا اور جھاڑ کاٹتے وقت اس کا لوہا جا کے پانی میں گرتا ہے۔ ہمسائے کے بارے میں جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ بزنس پارٹنرشپ، یعنی کہ تجارت مل کے کرنا۔ یہ ہوگا یا کلام ہمسائے پہ ظلم کرنے کے بارے میں بھی بتایا ہے، یعنی کہ زبردستی کے ساتھ چھین لینا۔ یا ہم بادشاہ اخیاب کا مثال لے سکتے کہ کیسا اخیاب بادشاہ نابوت کے زمین کو چھین کے لے لیا۔ یہ ہوگا یا کلام فریب دینے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یعنی کہ اپنے ہمسائے کو فریب دینا، یعنی کہ جو ہمسائے کی چیز ملی ہے اور اس کو یہ بتانا کہ نہیں ملی ہے، یعنی کہ یہ جھوٹ بات ہے، یہ فریب ہے۔ تو اپنے ہمسائے کے خلاف گناہ کرنا خدا کے ساتھ بھی گناہ کرے ویسا ہے۔ یعنی کہ جب ایک انسان اپنے ہمسائے کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو خدا کے ساتھ بھی گناہ کرتا ہے۔ یا ہم پھر ایک بار دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے اس کو وہ ساری چیزیں واپس کرنا پڑتا ہے، اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کے دینا پڑتا ہے، اور خطا کو قربانی میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ خطا کی قربانی کے لیے اس کو مینڈا لانا پڑتا ہے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ آگ مذبح پہ ہمیشہ جلتی رہنا۔ سوختنی قربانی جو ہے مذبح پہ چھوڑی جاتی تھی، اور کیونکہ آگ مذبح پہ جلتے رہتی تھی تو سارے سوختنی قربانی کو جلا دیتے تھے۔ یہ چیز یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان کے پاک ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ یسوع مسیح
تھے جو بول سکتے تھے کہ اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ یہ بات ہم کو یوحنا کی انجیل باب 17 اور اس کی آیت 19 میں ملیں گی۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 4 اور اس کی آیت 31 اور 32 پڑھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، پہلے تو ان کے شاگرداں مسیح کو بولتے ہیں اے ربی کچھ کھا لے۔ اس کے بعد مسیح بولتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ اس چیز کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہم ہمارے جسم کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہ ہر یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کئی کو بولے تو خدا خوش ہوتا ہے جب اس کے فرزند ہمیشہ اس کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ آج آپ اور میں اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں تو اب ہم احبار کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پیجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے، پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے۔ تو یہاں خدا اتنے حد تک گیا کہ کاہن کے بارے میں بتایا کہ کاہن کے کپڑے کیسا رہنا چاہیے، کاہن کس قسم کے کپڑے پہننا چاہیے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا لباس پہننے کی کئی کو تاکید کی گئی۔ ایسا لباس پہننے کے لیے اس لیے تاکید کی گئی تاکہ سارا بدن ڈھپے ہوئے رہے ویسا۔ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جسم کے کام کو انہیں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اب جو جسم کے کام ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریق، جدائیں، بدعتیں، بزخ، نشے بازی، ناچ رنگ۔ تو جب راکھ نکالنا ہوتا تو کاہن اپنے لباس کو نکال کے نئے لباس پہننا تھا۔ یہ چیز ہمیشہ گناہ کو یاد دلاتی تھی کہ انسان کتنا گنہگار ہے، اور جو راکھ خربنگاہ پہ رہتا تھا وہ گناہ کے عدالت کے بارے میں بتاتا تھا، اور راکھ میں گندگی تھی۔ یہ چیز کو نکال کے باہر ایک پاک جگہ پہ رکھنا ضروری تھا۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بوجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بوجھنے نہ پائے۔ تو یہاں خدا چاہتا تھا کہ آگ ہمیشہ جلتے رہنا۔ صبح صبح تازی لکڑی پڑتی تھی اور سارے لشکرگاہ کے لیے قربانی دی جاتی تھی۔ یہ صبح کی قربانی تھی۔ اس کے بعد سلامتی کی قربانی کو سوختنی قربانی پہ ڈالا جاتا تھا۔ یہ جو آگ قربانگاہ پہ جلتی رہتی تھی وہ آگ یہ بتاتی ہے کہ خدا کی آگ ہمیشہ جلتے رہتی ہے۔ کوئی اگر یسوع مسیح کو ٹھکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی آگ اس پہ ہے، یعنی کہ خدا کا قہر وہ انسان پہ ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور آیت 36 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم نظر کی قربانی پہ غور کریں گے۔ آیت 14 سے 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا، اور نظر کی قربانی کا
سب لبان آ جائے اور اس یادگاری کے حصے کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں۔ وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں۔ وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشی قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں۔ تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا۔ جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے، اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے۔ جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزارنا، تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسو ہو وہ بھی اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائے نہ جائے۔ تو یہاں جو صلاح دی گئی ہے وہ کاہنوں کو دی گئی۔ جو قربانی لاتا تھا وہ خدا کا عبادت گار ہوتا تھا، جو خدا کے موجودگی میں خوشیاں مناتا تھا۔ کاہن جو ہے وہ قربانی لانے والے کی قربانی کو چڑھاتا تھا۔ آیت 16 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے۔ تو جو پاک جگہ پہ کھایا جاتا تھا وہ جگہ مسکن کا باہر کا صحن تھا۔ وہ جگہ پاک تھی، کئی کو بولے تو خدا وہ جگہ پہ تھا۔ جہاں بھی خدا کی موجودگی ہوتی ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو خدا موسیٰ کو ان کے جوتے نکال دینے کے لیے بولا۔ کئی کو بولے تو جس جگہ پہ موسیٰ کھڑے تھے وہ جگہ پاک تھی، کئی کو بولے تو وہ جگہ پہ خدا موجود تھا۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ سارے ایمان رکھنے والے خدا میں لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خدا کے خوبصورتی کو اور اس کے جلال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا میں لطف اٹھانا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ کاہن لوگ نظر کی قربانی کو کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ملتا تھا اس کا 10واں حصہ نکالنا ضروری تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک 10واں حصہ نکالنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو یہ 10واں حصہ کاہن کو بھی نکالنا پڑتا تھا اور دوسروں کو بھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کاہن لینے کے ساتھ ساتھ دینا بھی پڑتا تھا۔ خدا پرست لوگ آج اپنی کلیسیا کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بننا چاہیے۔ جب نذرانی کی تھیلی نکلتی ہے تو وہ تھیلی کلیسیا کے درمیان جانے کے ساتھ ساتھ خدا پرست لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے۔ وہ نذرانی تھیلی میں جو پیسہ پڑتا ہے کلیسیا کا بھی ہونا چاہیے اور خدا پرستوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کئی کو یہ سارے قربانیوں کے بارے میں اسرائیلیوں کو بتایا۔ خدا اس لیے بتایا تاکہ اسرائیلی اس کے ساتھ ہمیشہ رشتہ قائم رکھے اور ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارے۔ خدا ہمارے لیے بھی قربانی کا کام کرا۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، اپنی جان صلیب پہ دے کے۔ یسوع مسیح کی قربانی ہر ایک انسان کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھول دی۔ آج اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔